بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ہمارے برصغیر پاک و ہند میں عموماً جو ہے نا یہ کہہ کر کہ دیوبندی، اہل حدیث، سنی، بریلوی، اہل سنت و جماعت یہ فرقے ہیں، ان سے دور رہیں، تو ایک غلط روش پہ ڈالا جا رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ نظر کرتے ہیں اور بعد میں صحابہ کی بار علیہم رضوان کے۔ لفظ فرقہ جو ہے یہ فرق سے ہے۔ جب ہم دو چیزوں میں فرق کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب، ہم ان کو الگ کر دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ لفظ فرقہ جو ہے یہ جماعت کا الٹا ہے، جماعت کے ساتھ رہنے کا کہا گیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ یہ اس وقت ایک جماعت تھی۔ جو صحابہ سے ہٹے، سائڈ پہ ہوئے، تو وہ کس میں آگے، تو فرقے میں، اختلاف میں ایک علیحدہ، یعنی کہ انہوں نے اپنا یعنی کہ ایک سیکشن کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب خلافت کا دور ہوا تو یہودیوں نے جو ہے نا بڑی سازش سے صحابہ کی بار علیہم رضوان میں کچھ اختلاف ڈالا، اور خلافت میں آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس اختلاف کی وجہ سے، فرقے میں پڑنے کی وجہ سے کچھ لوگ علیحدہ ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے کیا کیا، قتل کر دیا۔ کچھ جو ہے نا وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اصول کے مطابق، یعنی کہ کابینہ فیصلہ کرتی، رول کے مطابق تو خلافت دی جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں یہ مینشن کر گئے ہوئے تھے، رول سے ہٹ کے، ایک اصول سے ہٹ کے، ایک اجماع، ایک جماعت کے فیصلے سے ہٹ کے جب کچھ لوگ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے ایک فرقہ بنا لیا، وہ تفرقے میں پڑ گئے، اور آپ دیکھیں نا پھر کتنا اسلام کا جو ہے نا وہ نقصان ہوا، اور وہی آگے گروہ بڑھتا گیا تو وہ یزیدی یعنی کہ ایک فرقہ بنا۔ اور صحابہ کی بار علیہم رضوان کے وقت میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرقہ تھا خارجی، کچھ لوگ تھے ان کو یعنی کہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے، تو وہ یعنی کہ نا احادیث کو اتنی ترجیح نہیں دیتے تھے، اور ان کے متعلق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں کہ آپ لوگ دیکھو گے جو بڑی تلاوت کریں گے، قرآن بڑا پڑھیں گے، عبادات بہت کریں گے، یعنی اگر آپ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ دیکھو ان کی عبادات کو تو آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر جو ہے نا وہ کمان سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ جتنے بھی لوگ فرقے میں پڑھتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، وہ مسلمانوں کو غلط سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قتل و غارت کرتے ہیں اسلام کے نام پہ، اور اس کے علاوہ یہ ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بولنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا، یعنی کہ پولائٹ نہیں ہوتا، ان میں ایک علمی تکبر بھی ہوتا ہے، عاجزی بالکل نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ صحابہ کے دور سے جو ہے نا یہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، یہ جو یعنی کہ بڑے نیک لوگ تابعین گزرے، انہوں نے لوگوں کو یعنی کہ متحد کیا۔ مسلمانوں کا اتحاد جو ہے نا یہ چونکہ کفر کو تو بالکل یہ پسند ہی نہیں کہ مسلمان متحد ہوں، وقت گزرنے کے ساتھ آپ دیکھیں نا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جتنا بھی ورک کیا، انہوں نے کوشش کی کہ سارے مسلمان متحد ہو جائیں، اور ایک بات بھی انہوں نے اپنی نہیں کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کے، صحابہ کا عمل دیکھ کے سارا، اور انتہا کے متقی انسان کہ جن کے متعلق یعنی وہ ہستیاں کہ جن کا یعنی کہ پیرلل ہی کوئی نہیں ہو سکتا، وہ یعنی کہ ان کی تعریف کریں، اور انہوں نے مسلمانوں کو یعنی کہ متحد کیا، حدیث کی روح سے سارے مسائل جو ہیں انہوں نے اخذ کیے، اور یہ مسلمانوں کا اتحاد نہ دیکھ کے وقت گزرنے کے ساتھ یعنی اختلاف ڈالا گیا،
اور آپ ان کے بعد 4 امام بھی لیں، انہوں نے بھی سارا ورک کیا مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر یعنی کہ چونکہ مسلمان متحد ہو کے ایک مضبوط سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے پھر جو ہے نا یہ فرقہ ڈالا گیا۔ ایک شخص عبدالوہاب نجدی کو جو ہے نا وہ مینشن کیا گیا، اس کو سپورٹ کی گئی۔ اس نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کرنے والے لوگ، صحابہ ان کے پاس بیٹھنے والے اور ان کے پاس بیٹھنے والے، صحابہ تابعین تبع تابعین، انہوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں یا اس طرح، ان سب کو مشرک کہہ دیا۔ اور عبدالوہاب نجدی نے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں کتنی قتل و غارت کی، اور کس کو؟ مسلمانوں کو مشرک بنا دیا، سب کو، یعنی کہ چھوٹی چیز بھی نہیں بنایا، اسلام سے بالکل خارج کر دیا۔ اسی کے طریقے پہ اگر لوگ بالکل اسی طرح اگر رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک جماعت سے ہٹ کے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب کیا صورتحال ہے جن لوگوں نے اس مسلمانوں کو متحد کرنے کے کیا، اب یعنی کہ کم علم جاہل لوگ کہتے ہیں جی وہ ان کی بات نہ مانے، فلاں یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات نہ مانے، امام اعظم ابو حنیفہ کی نہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نہ مانے، انہوں نے کوئی اپنی باتیں کی ہیں جو نہ مانے، یعنی کہتے ہیں جی ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں تو وہ تو آپ کو نہیں سناتے رہے۔ جہاں جہاں بھی یعنی کہ امت مسلمہ کچھ زیادہ تعداد میں متحد ہے، اب جو ہے نا جو نیٹیزن لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کا اتحاد بھی توڑ رہے ہیں، نہ ان کو یعنی کہ کوئی انداز ہے ان کے سمجھانے کا نہ بولنے کا، اور کہتے ہیں جی ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ اب ابھی دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں ان کی مین نشانی بھلا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے کوئی چیز بھی حجت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو مرزائی قادیانی ہیں ان کو آپ فرقہ بھی اور فتنہ بھی کہو گے، وہ کہتے ہیں جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرو، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے علمی بندے کی بات کرو، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ علم چلتا ہے۔ جتنی بھی بکس اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹیز بھیجی ہیں، اور لفظ اتباع جو ہے وہ تو ہے ہی، یعنی کہ نقشے قدم پہ چلنا ہے دیکھ کے، یعنی کہ آگے جو ہو۔ تو جب ہم نے یہ کہا اہل علم کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں، یہ بھی حجت نہیں، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ خود سے حدیث پڑھ کے ان کی جو ہے نا وہ خود مطلب نکالا، اور ہم نے لوگوں کو، مسلمانوں کو متفرق کیا، انہیں فرقے میں ڈال دیا، انہیں جماعت سے۔ کہ آپ دیکھیں قرآن حدیث سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اللہ بنانا اور اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کی بیٹیاں بنانا، بت بنا کے، تو اسے یعنی کہ خدا کی صفات میں اسی طرح جیسے اللہ شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ آپ کی یہ اس جب آپ بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلی جتنے جہان ہیں وہ تو قبر سے ہی بننے ہیں، تو یہ بندہ یعنی کہے جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو ہے نا وہ وقت گزارا، ان کو روحانیت ملی، اور کہنا کہ یہ شرک ہے۔ شروع سے سلف صالحین جس طریقے پہ چلتے آئے ہیں اس سے نکل جانا، اس سے جدا ہو جانا، اور خود من گڑت خود رو پودے کی طرح سارا یعنی خود کرنا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک فرقہ ہوگا۔ ابھی بھی آپ دیکھو کہ آپ یعنی کہ اہل حدیث یا آپ ان سے پوچھتے ہو بریلوی اہل حدیثوں سے، یا آپ یعنی کہ دیوبندی وغیرہ، تو پیچھے نظر کرو تو کہتے ہیں جی پہلے تو کوئی فرقہ نہیں تھا، اہل سنت و جماعت لوگ تھے، ادب والے لوگ تھے۔ اگر وہی تھے تو اس کا مطلب وہ ایک جماعت تھی، باقی اس سے علیحدہ ہوئے۔ تو خدا را ایک آپ جماعت میں آئیں، اجماع میں آئیں، اور خود رو پودے کی طرح اگ کے تو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ فرقے ہی نہیں ہیں، جن کو ہم فرقے کہہ کے کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو متفرق کر رہے ہیں، بدزن کر رہے ہیں، بدتمیز کر رہے ہیں، اور نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ فرقہ کی ممانعت کس طرح کیا قرآن پاک میں۔ سورۃ آل عمران کی آیت 105، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقے میں پڑے، وَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے بعد واضح دلیل بھی آ گئی، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی
جو تفرقے میں پڑے گا فرقے میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ سورۃ الانعام فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جنہوں نے فرق کیا، فرقے بنا لیا اپنے دین میں، وکانوا شیعا، گروہ گروہ بن گئے، لست منہم، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لست نہیں ہے تو منہم ان میں سے، آپ ان میں سے نہیں ہیں، فی شیء کسی معاملے میں بھی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی نکل گئی تو کیسے بچت ہوگی؟ کیا تعریف بنے گی آپ کی؟ کیا مسلمان ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم، پھر اللہ ان کو بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جو انہوں نے کیا یا جو وہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تو اسی کا بننا ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت آپ سے ایک لنک کس کا ہوگا؟ آپ سے محبت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا تو کیسے یعنی کہ ہوگا؟ آپ جو ہے نا ایک محبت والے رستے پہ آ جائیں، ادب والے رستے پہ آ جائیں۔ مثلا آپ نے نصابی بکس میں بھی پڑھا اور ویسے بھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اس سے یہ بات سے نیگیٹو یہ خیال ذہن میں آ سکتا ہے، دیکھو جی کہتے ہیں بڑا کچھ تھا ان کے پاس، یعنی بڑی اللہ سنتا تھا، تو ان کا کیا حال ہے؟ اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھو گے تو آپ کیا رکھو گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی جمع کرتے تو آج یہ دنیا دار کیا کرتے؟ کیا آپ کے نبی تو وہ ہیں جو مال جمع کرتے تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو آپ پازیٹیوٹی میں آئیں۔ ابھی آج کے دور میں بھی آپ نے چیک کرنا ہے جی، ختم نبوت ایک بیسک پوائنٹ ہے اسلام کا، اسی پہ اگر کوئی اٹھ کے تو امت مسلمہ کو اکٹھا کرتا ہے، اور کچھ مسلمان بیچ میں علیحدہ ہو کے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اس طرح ہے، ہم نے ختم نبوت پہ اکٹھا نہیں ہونا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تفرقہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں متحد کرے، آمین، جزاک اللہ۔